اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین واصحاب سیدنا محمدین وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہر قسم کے قرضوں سے بچائے۔ اپنے معنوی دل کے قرض ادا کرو جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور یہ سمجھتا رہا کہ قرض صرف مادی ہوتا ہے، جو ہم نے پیسے دیے یا کچھ کیا یا وہ، یہاں تک کہ مجھے معنوی قرض کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اس وقت پتہ چلا جب ایک صاحب کے جنازے میں گیا تو وہاں پہ جو شیخ تھے انہوں نے عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اے جماعت، اگر اس شخص کا کسی پر کوئی معنوی قرض تھا تو اے کاش تم اسے درگزر کرو، درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو اس معنوی قرض کو۔ میں نے سوال کیا کہ معنوی قرض کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ کسی شخص پر ظلم کیا گیا اور اس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں، یا یہ کہ تم سو رہے ہو اور کسی کا دل تمہارے دیے گئے دکھ کی وجہ سے رو رہا ہے اور وہ اللہ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے جانے انجانے میں۔ اس وقت جب تم نے اس کا دل توڑا اور ان میں سے کوئی ایک اپنے کمزوری اور غصے کے ساتھ اللہ جبار سے التجا کرے تو یہ سب قرض ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں جان گیا کہ معنوی قرض مادی قرض سے زیادہ مشکل اور خطرناک ہے۔ بس ماضی قرض تمہارے وارث تم سے ادا کر دیں گے، تمہاری خاطر وہ دے دیں گے محبت میں یا تم پر رحم کرتے ہوئے، لیکن تمہارا معنوی قرض کون ادا کرے گا؟ اور اس قرض کی قیمت کتنی ہوگی؟ یو کینٹ امیجن کہ وہ قرض احساسات اور دلوں کا قرض دلوں کے رب کے نزدیک زیادہ بڑا ہے، کیونکہ تم اکیلے اس کے ذمہ دار ہو، اکیلے تم اس قرض کے ذمہ دار ہو۔ یہ ہے اصل معنوں میں قرض، معنوی قرض۔ تو ہم ابھی سدھر جائیں، جن کو ہم نے کوئی تکلیف پہنچائی، ایذا دی، جن کا ہم نے دل توڑا، ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ ان کے علاوہ صرف ان کا گواہ اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم جانے انجانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے۔ میرے مالک، آئی ایم جسٹ ہیلپ لیس، پلیز یا میرے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔